الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارا سلسلہ کلام جو کئی جمعۃ المبارک سے امت مصطفی کے روبہ زوال ہونے کی وجوہات پر چل رہا ہے اور آج کا ہمارا موضوع بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے. جیسا کہ ہم نے ابتدائیہ میں عرض کیا تھا کہ کسی بھی قوم کا عروج اتفاقی اور زوال حادثاتی نہیں ہوتا. یقیناً وہ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے زوال ہوتا ہے اور وہ خصوصیات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ترقی اور کمال ہوتا ہے. امت محمدی کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جس وجہ سے ہم مسلسل کمزوری کی جانب بڑھ رہے ہیں وہ اس امت میں ایک بڑا مسئلہ عفت و پاک دامنی اور شرم و حیا سے دوری بھی ہے. شرم و حیا یہ اسلام کا حسن ہے. عفت و پاک دامنی یہ اعلیٰ اور بڑی قوموں کا ایک خوبصورت حسین امتیاز ہے. انبیاء و مرسلین ہمارے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی جمی انبیاء ہیں طہارت، پاکیزگی اور شرم و حیا ان کی طبیعت مبارک کا
ان کی ذات مبارک میں صفات کا ایک خوبصورت اور پاکیزہ امتیاز ہے۔ پھر حضور کی تربیت کی برکات سے آل رسول میں، اصحاب رسول میں طہارت، پاکیزگی اور شرم و حیا یہ خاصہ ہے، اور بلکہ اللہ کی امت محمدی کے لیے ایک نعمت عظیمہ ہے۔ حیا انسان کے اندر پائی جانے والی وہ خصوصیت اور کوالٹی ہے جس کی وجہ سے بندہ رذائل خبیثہ سے مسلسل اجتناب کرتا ہے۔ شرافت، امانت، دیانت، شرم و حیا یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے پاکیزہ زیوروں میں سے ایک زیور ہے۔ چنانچہ اہل ایمان کے لیے زندگی کے اصولوں کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے ایک ڈائریکشن دی ہے، لائن دی ہے۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو۔ یہ اوورآل مرد خواتین ہر ایک کے لیے حکم ہے۔ اپنی نگاہوں کو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ارشاد خداوندی ہے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، اور فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ مومن کے لیے وہ دائرہ ہے، وہ قانون ہے جو اس کے ایمان کے تحفظ کے لیے اس پر کاربند رہنا ضروری ہے۔ فرمایا یہ ان کے لیے ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ تمہارے لیے ان کے لیے پاکیزہ تر ہے۔ اور فرمایا یہ وہ خصوصیات اور خوبیاں ہیں، قرآن کہتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اللہ اسے بخوبی جانتا ہے جو تم کر رہے ہو ظاہر میں اور اپنی دل میں جو کچھ سوچ رہے ہو۔ قرآن کہتا ہے واللہ خبیر بما یصنعون، ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اور ارشاد خداوندی ہے مومن عورتوں سے فرما دیں وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یعنی مرد اور عورت دونوں کے لیے براہ راست برابر حکم ہے۔ جہاں سے بے شرمی، بے حیائی شروع ہوتی ہے وہ تصور ایمان کا نہیں ہے، اور جب ایمان کمزور ہوگا یا ایمان سے تعلق نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے انسان کی کمزوری اور کجی کی وجہ سے پھر ایسے معاملات اس سے سرزد ہوں گے جس کی وجہ سے پھر اسلام بدنام، مسلمان بدنام ہوں گے۔ ارشاد مصطفی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف نے اس کو پہلی جلد اور 11ویں صفحے پر نقل فرمایا، الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال۔ سید عالم حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں، اور حیا بھی ان شعبوں میں ایک شعبہ ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے وجود اور طبیعت میں جو شرم اور حیا ہے یہ بھلائی اور خیر کے لیے یہ ایک دائمی پاکیزہ سلسلہ ہے، اور اسی کے اندر ہی ایمان پنہا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک کا صفحہ نمبر 64 جلد 1 میں حضور نے ارشاد فرمایا الحیاء کلہ خیر، حیا جو ہے تمام خیر کا مرقع ہے، جس میں حیا نہیں
اس میں خیر نہیں، اور جس میں خیر ہے اس میں حیا ہے۔ اور مومن کبھی بھی بے حیا نہیں ہوتا، مومن کبھی بھی شریر نہیں ہوتا، مومن شریف ہوتا ہے، حیا والا ہوتا ہے، شرم والا ہوتا ہے۔ یہ مومن کے خصوصیات میں اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے اس کو خصوصیات۔ آج امت محمدی میں ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی قوم، اپنے قرب و جوار سے لے کر اپنے آپ تک جب بنظر غور جائزہ لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ مسئلہ سمجھنے اور سوچنے کے لیے کوئی زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے اور کیا پھیلایا جا رہا ہے۔ یقیناً اگر بے حیائی اور فحاشی پھیلائی جا رہی ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا اس کے پیچھے کون ہے اور اس کی پوزیشن کیا ہے۔ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ میں پھر آپ کو اور اپنے آپ کو قرآن کے اس روٹ کی طرف لے کر چلوں گا جو ہمیں براہ راست اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے احکامات جاری فرمائے ہیں۔ ہمارے لیے خیر مغرب میں نہیں ہے، یورپ میں نہیں ہے، دانشوروں کے اقوال میں نہیں ہے، ہمارے لیے خیر کل آج قیامت تک وہ حضور سید عالم علیہ السلام کے گلستان علم و عرفان میں ہے اور آپ کی بارگاہ کی حاضری میں ہے۔ جب امت دور ہوتی چلی جائے گی، اپنی عقل و خرد سے سوچ و بچار کر کے اپنے لیے نئی راہیں تراشے گی تو پھر امت بقا کی جانب نہیں بلکہ بربادی کی جانب بڑھے گی۔ ارشاد خداوندی فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ میری آپ کی بقا، عزت، سربلندی صرف اور صرف اللہ کے قرآن میں اور اللہ کے محبوب کے مقدس فرامین میں پوشیدہ ہے۔ جب تک امت کا تعلق قرآن اور صاحب قرآن سے جڑا رہا تھا، جڑا رہے گا تو خیر، برکت، بھلائی امت محمدی کا ترہ امتیاز ہوگا۔ ہمارے لیے ضروری ہے معاشرے میں لگائی جانے والی آگ، یہ طوفان بدتمیزی، یہ بے حیائی و فحاشی و عریانی کو پرموٹ کرنے والا بدکار میڈیا اور اس کے غلیظ فکر مالکان جو مسلسل ہماری قوم کو بے حیائی اور بربادی کی جانب لے کر جانا چاہتے ہیں، اور ان کا ٹوٹل ٹارگٹ محراب و ممبر ہے۔ محراب و ممبر اس لیے ہے کہ محراب و ممبر ان کو اللہ کے فرمان اور مصطفیٰ کے فرمان سے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، برائی، غلطی، کوتاہی، چھوٹے سے ہو یا بڑے سے، پیر سے ہو یا مرید سے، مولوی سے ہو یا مقتدی سے، استاد سے ہو یا شاگرد سے، قانون کی نظر میں، شریعت کی نظر میں سارے برابر ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے شریعت کے احکامات کو پس پشت ڈالنے کی بجائے اس کو سامنے رکھ کے ان قوانین کی امپلیمنٹیشن کے لیے اسٹرگل کی جائے۔ نئی چیز کی ضرورت اس قوم کو ہوتی ہے جس کے پاس کوئی اثاثہ، بنیاد نہ ہو۔
ہمارے پاکستان کے وہ بانی علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی فکر کے وہ خوبصورت امین و پاسبان اور حضرت غازی علم الدین کے وکیل قائد اعظم محمد علی جناح آج لبرل بھونکتے گئے کہ وہ لبرل تھا، ہم کہتے گئے او موم بتی آنٹیوں کی گھٹیا اولادوں، قائد اعظم لبرل ہوتا تو حضرت غازی علم الدین کے کیس کے لیے دن رات ایک کرتا نظر نہ آتا۔ اس لیے میرے نبی کے پیارے غلاموں، قائد اعظم نے کتنی خوبصورت بات کر کے آنے والی نسلوں کے لیے کیسا خوبصورت پیغام دیا۔ جب پوچھا گیا آئین ترتیب کیسا لوگے تو آپ نے فرمایا آئین تو اس قوم کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے جس کے پاس آئین ہو نا، اور جس کو آئین 1400 سال پہلے حسنین کا نانا قرآن کی صورت میں دے گیا ہے۔ جس قوم کے پاس قرآن کی صورت میں آئین ہو اس قوم کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن جب مغرب کے پیچھے چلو گے تہذیب ان کی لوگے، اقبال کہتے ہیں تمہاری تہذیب آپ ہی اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا تو ناپائیدار ہوگا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکانگی گئے کھرا تم جسے سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا۔ اس کو نہ دیکھو قرآن کو اور صاحب قرآن کے فرامین کو دیکھو۔ بحیثیت مسلمان دیوبندی سنی وہابی جو بھی اپنے آپ کو اسلام سے جوڑنا چاہتا ہے اور جوڑنے کا اعلان اور دعویٰ کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے مل کر معاشرے کو پاکیزہ بنائیں، اس کی برائیوں کے خاتمے کے لیے میدان عمل میں اترے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ ترمذی نے اس کو بیان کیا 26ویں صفحے اور جلد نمبر 4 پہ، فرمایا بے حیائی جس چیز میں ہوتی ہے حضور فرماتے گئے اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اور جس میں حیا ہوتا ہے وہ اس کو حسین و جمیل اور زیادہ بنا دیتا ہے۔ بے حیائی مرد میں ہو یا عورت میں، وہ چھوٹے میں ہو یا بڑے میں، وہ بربادی ہے، اور حیا چھوٹے میں ہو یا بڑے میں وہ اس کا حسن بھی ہے اور اسلام اور مسلمانوں کا ترہ امتیاز بھی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو سامنے رکھنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، کیونکہ قرآن 14 صدیوں سے پکار کے کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہاری کامیابی، تمہاری کامرانی، تمہاری عزت، تمہاری بقا، تمہاری سلبندی ڈالر میں نہیں، پاؤنڈ میں نہیں، ریال میں نہیں ہے، تمہاری عزت و بقا صرف اور صرف آمنہ کے لال کی پاکیزہ حیات میں ہے۔ اب حیات مصطفی کو دیکھیے، میرے آقا و مولا سید عالم کو دیکھیے۔ بخاری فرماتے ہیں 26ویں صفحے پر اس بات حدیث کو نقل کیا، اور حدیث نمبر 600، حدیث نمبر 6102 ہے۔ ارشاد مصطفی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو حضور کو کیسے دیکھتے تھے، مزاج کیسا ہوتا، حضور کے بیٹھنے اٹھنے کے انداز کو امت کے لیے بیان کرتے ہوئے کہا، فرماتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها فاذا رأى شیئا یکرهه عرفناه فی وجهه او کما قال۔ فرماتے ہیں حضور سید عالم کی طبیعت مبارک کا ایسا انداز تھا کہ پردہ نشین کماری عورت سے بھی حضور زیادہ شرم و حیا والے تھے۔
صحابہ کہتے گئے جب ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں حضور کی خدمت میں ہوتے تو شرم و حیا اتنا اعلیٰ تھا. ظاہر گئے جو کائنات کو حیا بانٹنے والے گئے تقسیم کرنے والے گئے وہ کیسے ہوں گے؟ ہم اس نبی کے امتی گئے جس نبی کے نور کو 14 صدیوں سے محدثین و محافظین ناموس رسالت اور احادیث نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا گئے. فرماتے گئے کنواری عورت سے بھی زیادہ حیا رکھنے والے تھے. جب کوئی ایسی بات ہوتی جو حضور کو ناگوار گزرنے والی ہوتی صحابہ کہتے ہیں اس کا پتہ حضور کے چہرے انور سے چلتا تھا کہ حضور کو یہ بات پسند نہیں ہے, حضور کو ناگوار گزری ہے. مومن کا مزاج تو یہی ہونا چاہیے اس کی خوشی میں بھی نبی سامنے رکھے, اس کی غمی میں بھی, علم میں بھی, سفر میں بھی, حضر میں بھی. ہمارے لیے سب سے بڑی اعزاز کی بات یہ ہے ہم ہر لمحے, ہر ساتھ, ہر گھڑی, ہر سلسلہ میں جب نبوت اور رسالت کے انوار و تجلیات سے خیر لیتے جائیں گے تو پھر دنیا دیکھے گی کہ محمد عربی کے دین کا علم پوری کائنات میں آہستہ آہستہ بلند و بالا ہوتا جائے گا. لیکن ضروری ہے اس کو محدود نہ کیا جائے. یہ کام مولوی کرے, پیر کرے, یہ ٹیچر کرے, استاد نہیں, ہم سب نے مل کے کرنا ہے. شرم و حیا کسی خاص شعبے سے جڑی نہیں ہے, کسی خاص سلسلے سے منسلک نہیں ہے, بلکہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرم و حیا رکھنے والا مسلمان بنے. دور سے دیکھنے والا بندہ بھی کہے کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کا شرم و حیا ترہ امتیاز ہوتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے غلاموں, جب ہم شریعت محمدی کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر ایک اصول ہمارے ذہنوں میں متفقہ طور پر ابھرتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے امت کے لیے, مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے, وہ جو چیزیں اللہ رسول کی جانب سے فرض ہو گئی ہیں تو پھر ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کے وسائل, ان کے ذرائع بھی ظاہر گئے وہ بھی حلال اور اسی طرح درجہ رکھتے گئے فرائض کا. اور جو چیزیں امت پر حرام ہیں ان کے ذرائع اسباب بھی پھر حرام ڈکلیئر ہوتے گئے. اب امت کے لیے آپ دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں, جب آپ اس تناظر میں غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا پھر اس کے انداز سے جب نماز پنجگانہ کی فرضیت سامنے رکھتے ہیں تو پھر نماز پنجگانہ کی فرضیت کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی اس کے لوازمات میں جو فرض قرار پائیں, مثلا ڈائریکٹ نماز نہیں ہے, نماز سے پہلے طہارت وہ بھی بولو فرض میں شامل ہے. طہارت و پاکیزگی اولین شرائط میں ہے. اب جیسے نماز فرض ہے تو اس کے لیے پھر طہارت ضروری ہے, نماز کے لیے وضو ضروری ہے, پاکیزگی ضروری ہے, پھر ستر عورت ضروری ہے, پھر سمت قبلہ ضروری ہے. یعنی اس فرض سے جڑی ہوئی یہ ضروری چیزیں ہیں, یعنی اگر یہ نہیں ہوگی تو وہ نہیں ہوگا. اسی طرح جو چیزیں حرام ہیں اس سے جڑی ہوئی لوازمات اور ذرائع وہ بھی حرام ہیں. یعنی شریعت میں جو چیز اعلیٰ ہے اس سے منسلک ذرائع بھی اعلیٰ, جو شریعت میں منع ہے اس سے جڑے ہوئے ذرائع اسباب بھی منع ہے, ظاہر ہے ان کا درجہ بھی وہی ہے. اب جیسے نماز ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, ان چیزوں کے ساتھ یہ وہ چیزیں ہیں جو شریعت میں اعلیٰ ہے.
اسی طرح شریعت میں جو چیزیں منع گئے حرام ہیں ان میں مثلا شراب کو لے لیں. اب صرف شراب پینا حرام نہیں ہے بلکہ اس سے جڑے ہوئے تمام ذرائع بھی حرام ہیں. اس سے جڑا ہوا ہر ذریعہ شریعت مطہرہ کے قانون اور دائرے کے مطابق حرام قرار پایا. چنانچہ گلشن احادیث میں ہم غور کرتے گئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بھی فرمایا. چنانچہ ارشاد خدا ارشاد مصطفی ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر عشرة عاشرها ومعتصرها وشاربها وحملها والمحمولة الیہ وساقیها وبائعها آکل تمنگا والمشتری لگا والمشترات لہو. ترمذی نے اس کو تیسری جلد اور صفحہ نمبر 581 میں حدیث بیان کی ہے. حدیث شریف میں غور فرمائیے رسول مختار شفیع روز شمار حضور ختم نبوت کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب کے سلسلہ میں 10 لوگوں کو لعنتی قرار دیا گیا. اب ظاہر گئے چیز تو ایک ہے جو اس سے جڑا ہے یہ ہے اسلام کا حسن اور اسلام کی نفاست. اس کے ساتھ 10 لوگوں کو ملعون قرار دیا گیا. فرمایا وہ کون کون سے گئے؟ شراب نچوڑنے والا بھی لعنتی. آج لنڈے کے انگریزوں کا اپنا مزاج ہے. جاوید غامدی جیسے لوگ اپنی خباثت اور لوگوں کی سوچ اور فکر کے مطابق مسائل پیش کر کے بہبا کہہ رہے ہیں شریعت میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، شریعت شریعت ہوتی ہے. شریعت میں اہمیت اسی کی ہوگی جو شریعت کا کار بند ہوگا. میں نے نہیں کہا آپ کے میرے آقا و مولا کا یہ فرمان کس کے کانوں سے نہیں گزرا. حضور نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، وہ خاتون جس کے صدقے سے کائنات کو خیر ملے، جو مصطفیٰ کی تربیت کا وہ حسین عکس جمیل ہے، کائنات کی عورتیں جس کی نالین کی دھول سے برکات حاصل کرتی ہیں. حضور نے مثال کے طور پر کہا اگر وہ بھی چوری کرتی میں محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. اب بتاؤ کوئی پیر مولوی چھوٹا بڑا شریعت مطہرہ میں ہر بندہ ویسے ہی ہوگا. شریعت میں اعلیٰ وہی ہو سکتا ہے جو سب سے زیادہ شریعت محمدی کا چوکیدار اور پہرے دار ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے مولوی اور پیر کے لیے زیادہ احتیاط ہے کیونکہ لوگ اس کی عزت شریعت کی وجہ سے کرتے ہیں. تو اگر میرا حیا عزت شریعت کی وجہ سے گئے تو میری شریعت کے روگردانی کی وجہ سے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ مجھ پر تھوکیں. جب میں عزت انجوائے شریعت سے کرتا ہوں، دین سے کرتا ہوں، تو پھر اگر میں بھی پھروں گا تو حق بنتا ہے کہ لوگ مجھے تماشا بھی بنائیں اور چوکوں چوراہوں میں ذلیل بھی کریں. عزت کیونکہ اسی کی ہوگی اور اس کی ہونی چاہیے جو شریعت محمدی کا پہرے دار ہے. اب سنیے میرے آپ کے آقا مولا نے کیا فرمایا. جو شراب نچوڑنے والا وہ بھی 3-4 بندے تو سمجھ آ گئی. اللہ کی قسم ہے میری بات نہیں حضور کی حدیث مبارک سنا رہا. حضور نے فرمایا جو نچوڑنے والا وہ بھی، بولو وہ بھی لعنتی. اور آپ کو پتہ ہے جس کو نبی لعنتی کہے، او مولویوں پر بھونکنے والوں ہو، میں ڈونگا باغ کے غیرت مند لوگوں کے توسط سے تمہیں بتا رہا ہوں ہم کو جتنا بھکتی کسو حضور نے لعنتی کہا ہے جو شرابی ہے، وہ وزیر ہو یا وزیر کی ماں، وہ مشیر ہو یا مشیر کا بابا،
وہ حاکم ہو یا محکوم، وہ جج ہو یا ملزم، وہ ہے لعنتی، مصطفیٰ نے کہا ہے وہ لعنتی۔ شراب نچوڑنے والا، سارے بولو، مصطفیٰ کا فرمان ہے شراب نچوڑنے والا لعنتی ہے، نچڑوانے والا حضور نے فرمایا لعنتی ہے، اٹھانے والا، ہولی بولو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے شادیوں میں فلاں خوشی میں پی تو نہیں ہے، میں نے دی ہے، دینے والا بھی، نچوڑنے والا لعنتی، نچڑوانے والا لعنتی۔ حضور سید عالم نے فرمایا پینے والا لعنتی، اٹھانے والا لعنتی، جس کے لیے اٹھا کر لائی جا رہی ہے وہ لعنتی۔ فرمایا پلانے والا لعنتی، بیچنے والا لعنتی، اس کی قیمت کھانے والا لعنتی، شراب خریدنے والا لعنتی، اور جس کے لیے خرید کر لائی جا رہی ہے میرے محمد فرماتے ہیں وہ بھی لعنتی۔ سمجھ آئی؟ بہت سے لوگ، کیونکہ میں الحمدللہ فخر سے کہتا ہوں میں طارق جمیل نہیں ہوں اور نہ میں مرحوم جنید جمشید ہوں کہ شراب کی دکان کا افتتاح کرتے ہوئے میں دعا مانگوں، میں ابھی بغیرت نہیں ہوا، اللہ مجھے بغیرتی سے پہلے موت دے دے۔ او بول لو تے صحیح۔ میرا مطلب یہ ہے کہ برائی ہوتی ہے، اور برائی برے بندے کو کہو اگر کوئی غلطی کر رہے تو کہتے نہیں میرا بزنس ہے، میں نے پوچھا تو کہتے ہیں بزنس تھا اس کا، میں نے کہا بزنس ہے تو تیری زبان گنگی ہے، مر گیا تھا تو اس کو کہتا میرے محمد فرماتے ہیں رکھنے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، لانے والا، اٹھانے والا، اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ لعنتی ہے۔ کون ہے بولو، کون ہے بولو؟ لیڈر ہے تو بھی، قائد ہے تو بھی، مولوی ہے تو بھی، پیر ہے تو بھی، مرد ہے، عورت ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، جو شراب پیے، لائے، نچوڑے، نچڑوائے، جو رکھے، جو بیچے، حضور فرماتے گئے، میرے نبی فرماتے ہیں وہ جس کو تکلیف ہو جا کر بخاری دیکھ لے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، حضور نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر عشرۃ، حضور فرمایا عاصرھا ومعتصرھا وشاربھا وحاملھا والمحمولۃ الیہ وساقیھا وبائعھا۔ میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ اب شریعت کا اصول دیکھیے، کیونکہ شراب ایسی ظالم ہے، جب یہ بندہ اس سے جڑتا ہے پھر غیرت، حمیت اڑتی ہے، احساس نہیں ہوتا۔ اب یہ منع کیا اللہ کے محبوب نے، اللہ کے قرآن نے، اور جو جڑا رہے اس کا حق بنتا ہے وہ کچھ کرے نہ کرے، مولویوں کو ضرور بھونکے۔ مولویوں کا یہ جرم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں آپ کے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا جو اصول دیا وہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا راستے میں چوراہے میں نہ بیٹھا کرو، ہے کوئی دین اسلام کے نور کو لینے والا، چوراہوں میں نہ بیٹھا کرو۔ عرض کیا کہا اور کوئی جگہ نہ ہو، گزرگاہوں پہ بیٹھنے کی ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہو، پھر میرے نبی نے فرمایا راستے کا حق ادا کرو۔ واہ، یہ ہے دین۔ راستوں کے بھی حق ہیں، راستوں کے بھی حق ہیں۔ دکان ادھر، آگے ٹھیلا، آگے دکان والے کی گاڑی، گاہک کدھر سے گزرے؟ ناراض ہو گئے؟ اور تو آڈی گل ہے، اگر کوئی بیچارہ مسافر گاڑی لگائے تو اس کو کہتے خبردار ہے دکان کے آگے نہ لگا، وہ سڑک تیرے پیو دیے۔ کچھ تھوڑے سے اصول ضابطے ہم نے اپنانے ہیں۔ آگے دکان، آدھا سامان باہر، پھر آگے ریڑی ٹھیلا، پھر آگے حضرت کی گاڑی۔ اب راستہ بچا اتنا۔ ہم کیا ہیں؟ اصول کہاں گئے؟
ضابطے کہاں گئے؟ ان کو اپنانا گئے۔ حضور فرماتے ہیں راستے کا پھر اس کا حق ادا کرو۔ اور حق کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق یہ گئے کہ وہاں بیٹھے ہو، اگر بات چیت کرنے کے لیے بیٹھے ہو تو راستوں میں بیٹھے ہوئے نظریں جھکائے رکھو۔ نظریں، کوئی بہن بیٹی گزرے نظر جھکی ہو، نظریں جھکی ہو۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ کوئی اذیت دہ چیز راستے میں نہ ہو جس کی وجہ سے گزرنے والوں کو پریشانی ہو۔ اور حضور فرماتے ہیں سلام کے جواب دینے کے لیے تیار رہو۔ اور اس فرمان کی حدیث شریف کا آخری حصہ سبحان اللہ، میری اور آپ کے آقا نے فرمایا وہاں بیٹھنا گئے تو راستے کا حق ادا کرو۔ فرمایا وہ کیا؟ ان باتوں کے ساتھ ساتھ فرمایا برائی سے روکتے رہو، نیکی کا حکم کرتے رہو۔ مولویوں، پیرو، حکمرانوں کی چائے اور بسکٹ کھانے والے بدبختوں، یہ تو راستے میں بھی آنے جانے والوں کو ترغیب دینے کا حکم ہے، تو تم وہاں جا کے گونگے بنو گے تو بغیرتوں اسلام کا نقصان ہی کرو گے نا۔ اور صرف مسجد میں نہیں ہوتا تبلیغ، جمعے کے دن آ گئے اب جو آپ جہاں مل گئے، مومن ہر وقت تبلیغ میں ہوتا ہے۔ اور تبلیغ صرف یہ نہیں ہے کہ آ جاؤ مسجد میں کلمہ پڑھ لو دین لاؤ، نہیں، ترغیب یہ بھی ہے اگر کسی بہن کا دوپٹہ نہیں ہے اس کو ترغیب دینا بھی جائے گا۔ اگر کوئی بے حیا بدماش کھڑا ہے جس کی وجہ سے بہن بیٹی گزرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کو روکنا بھی ضروری ہے، راستے کی رکاوٹوں کو ہٹانا بھی۔ آپ کے دین میں گئے راستے سے کانٹے ہٹاؤ تو جنت، پتھر ہٹاؤ تو سبیلیں چلاؤ تو پانی پلاؤ تو جنت ہے۔ اور اگر کوئی گاہک آ کے آپ سے تلخی میں بولے، میٹھے پیار سے جواب دینا بھی یہ بھی جنت کا سبب ہے۔ ہولی ہولی بولو۔ بعض دکانداروں کو میں نے بڑا تلخ دیکھا ہے، تو اس لیے بلکہ ہو سکے تو اگلے تک پہنچاؤ، پتہ نہیں کس عمل سے اللہ راضی ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے غلاموں، شرم و حیا کے تصور کو مزید پختہ کرنے کے لیے میرے نبی نے ایک اور سنت ارشاد فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ آج اس سنت پر بھی کتے کتیاں بھونک رہے ہیں، میڈیا کی آنکھ کا تارا، بازاری ماؤں کی اولاد آج اس سنت کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ وہ کون سی ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا النکاح من سنتی، النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی وتزوجوا فانی مکاثر بکم الامم او کما قال۔ سنن ابن ماجہ نے حدیث نقل کی ہے 1846ویں نمبر پر حضور نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق۔ ہولی بولو۔ یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، شیخ رشید کے لیے بھی ضروری ہے۔ جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ لیکن جب بندہ بے حیا بن جائے تو پھر ظاہر ہے اس کو کیا اس سے تعلق ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا نکاح میری، بولو۔ اس حدیث کے اگلے حصے پہ سنیے، پھر آپ کا جو جی چاہے خیال کرے۔ میرے نبی نے فرمایا تزوجوا فانی مکاثر بکم الامم۔ حضور سید عالم نے فرمایا کہ اس لیے فرمایا نکاح کرو اس کے لیے کہ تمہاری کثرت پر میں امتوں پر فخر کروں گا۔
گئے منصوبہ بندیاں آپ مجھ سے جانتے ہیں کیا کیا گئے. وجہ عالمی اداروں نے رپورٹ دی تھی 2040 میں دنیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہوگا. اس کو کنٹرول کرنے کی منصوبہ بندی کیسے کی گئی ہے وہ جاری ہے. آپ کے لیے باقی کچھ ہو نہ ہو یہ ضروری ہے. اپڑ گئے ہو باقی کچھ نہیں. ہارٹ کے مریض ہو مر جاؤ, اگر تم کوئی اور مریض ہو کینسر کے, اس کے لیے کوئی نہیں ہے, لیکن یہ لگانا ضروری ہے کیونکہ عالمی دنیا کی انسٹرکشنز ہے. حضور نے فرمایا اب یہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ عالم یہ گئے مسلمانوں کے ہر گھر میں کم از کم 3 فرد ہیں اور باقی مذاہب میں یہ سلسلہ کم سے کم تر نکاح ختم ہو گئے, یہ کنٹریکٹ ختم ہوتے جا رہے گئے. ظاہر گئے جہاں کنٹریکٹ میں پاکیزگی عقد نکاح والی نہیں ہوگی, رشتہ قائم نہیں ہوگا, اولاد صالح نہیں ہوگی, اولاد وفادار نہیں ہوگی. اور محمد کے دین کی برکت یہ ہے اماں بابے کا جب نکاح ہو جاتا ہے ان مقدس رشتے کی برکت سے کسی کے گھر میں داتا, کسی کے گھر میں خواجہ امام علی الحق علامہ اقبال اعلیٰ حضرت شاہ لاسانی پیدا ہوتے گئے, اور جو نکاح کے بغیر ہوتے گئے پھر ان کے گھر میں یا ڈبو چودھری ہوتا گئے یا ملالہ جیسی حرام زادیاں پیدا ہوتی ہیں. نکاح کی برکات تو ہیں. حضور نے فرمایا میں فخر کروں گا کثرت پر, زیادہ صفحے جنت میں کس کی ہوگی؟ محمد کی امت کی صلی اللہ اب اس کے مقابل کیا گئے, نکاح کے مقابل کیا گئے زنا. اب ادارے, اب ٹیلی ویژن, سوشل الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اس کو پروموٹ کر رکھا گئے, اس کو پروموٹ کر رکھا گئے بے حیائی کو. اور اس کے مقابل جو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا وہ کیا گئے, بولیے, وہ ہے مقدس رشتہ نکاح کا. اس کو سادہ بنائیں گے بے حیائی ختم ہوگی, فحاشی کا خاتمہ ہوگا, بے غیرتی کا خاتمہ ہوگا, کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت بلا ہے زنا. اس سے سب کچھ اڑ جاتا ہے. مال و دولت کا ہونا امیری نہیں, دل کا مطمئن ہونا امیری ہے. مال و دولت والا گولیاں کھا کے سوتا ہے, ٹھیلے پہ کام کرنے والا مزدور آپ کا ملازم رات کو سکون سے سوتا ہے. آپ فیکٹری کے, دکان کے, کارخانے کے مالک کو, اگر رات کو آپ کو نیند مشکل سے آئی, آپ کا گن مین, ڈرائیور, چوکیدار رات کو سکون سے سو گیا, میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا امیر آپ نہیں ہے, امیر وہ ہے جو رات سوکھی گزار کے آیا. ناراض تو نہیں ہو؟ اطمینان جس کو ہے اللہ, کیونکہ سب سے بڑی چیز ہے, کل بھی دیا اللہ نے, آج بھی لیتا بھی وہی ہے, دیتا بھی وہی ہے. میرے نبی کائنات کے پیارے غلام عبداللہ ابن عباس فرماتی ہیں تزوجوا فإن العبد اذا زنا نزع منه نور الایمان. نکاح کرو, نکاح کرو, نکاح کرو, بے شک زنا وہ ہے جو ایمان کا نور چھین لیتا ہے. جب ایمان ہی نہ بچا تو پھر کیا بچا؟ اور نکاح ایمان بچاتا ہے, زنا ایمان چھین لیتا ہے. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا, اپنے نفس کو خواہشوں سے روک لیا گئے, تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے اور کچھ نہیں ہے, پکی پکی جنت ہے.
جس کو جنت مل جائے. خواہش حاکم کی بھی پوری نہیں ہوتی، حاکموں کی بھی خواہشیں تمنے پوری نہیں ہوتی، اور بھوکا کوئی بھی نہیں سوتا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، ابو بکر وراق فرماتے ہیں فَإِذَا غَلَبَ الْغَوَا أَظْلَمَ الْقَلْبَ. جو بندہ خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو. فرمایا جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو انسان کا سینہ تنگ ہوتا ہے، وہ لڑنے جھگڑنے والا بن جاتا ہے. میرے نبی یہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے غلاموں، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں من غلب شغبۃ الحیات الدنیا فذلک الذی یفرق الشیطان من ظلہ. فرمایا دنیاوی زندگی میں جو شہوت پر غالب آ جائے شیطان اس کے سائے سے بھی ڈر جاتا ہے. جو یہ سمجھے کہ میرا رب مالک اللہ ہے بس اسی پہ قائم رہ جائے. قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. لوگوں کے لیے کیا کیا گئے، نفسانی خواہشوں میں کتنی محبت رکھ دی گئی ہے. وہ کبھی عورتوں کی، کبھی بیٹوں کی، سونے چاندی کے جمع کی، مال کے جمع کرنے کی، ان ساری چیزوں کی جمع پونجی میں بندے سوچتے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں. حالانکہ فرمایا ایمان والا وہ ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کل بھی میرے رب کی ہے، آج بھی میرے رب کی عطا کردہ ہے. بس جو بندہ نفسانی خواہشوں کے پیچھے لگتا ہے پھر لوگوں کو آئیڈیل بناتا ہے تو مزاج کیا ہوتا ہے، پھر لوگوں کے لیے جیتا مرتا ہے. اور مومن اللہ رسول کے لیے جیتا مرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اس دنیا کے سب سے بڑے بربادی اور تباہی کو جب ہم دیکھتے گئے تو انس کی وہ روایت جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں بتائیں، اس کو بخاری نے نقل کیا حدیث نمبر 80 پہ، مسلم نے حدیث نمبر 2671 پہ، ترمذی نے بھی نقل کیا. قیامت کی نشانیاں یہ ہیں، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت قائم ہو جائے گی، شراب سرعام پی جانے لگے گی، زنا عام ہو جائے گا. فرمایا سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے. ابو موسیٰ فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا اب یہ تصور دیکھیے آج معاشرے میں بربادی کس قدر پھیلتی جا رہی ہے. ہم وزیر اعظم پاکستان کے اس اقدام کو سراہتے ہیں، مدت بعد کوئی چنگی گل تیرے منہ نکلی ہے، عمران خان اسا ترس گئے سا تیرے منہ وچوں بھی چنگی گل نکلے. اللہ دا شکر ہے 2 چنگیاں گلاں سنیاں. ایک گل ایبسلیوٹلی ناٹ، اڈے کاش تھوڑا جہا غیرت پہلے پھڑ کے کہندا کہ میں آسیہ ملونہ نہیں دیاں گا، لیکن وہ دتی اڈے نہ دین تے اللہ کرے یو ٹرن لے لے. جڑا بندہ پریشان ہو گیا صرف منہ تھلے رکھے، جن کو پتہ ہے کہ اس منبر سے حق بیان ہوتا ہے وہ تو بیٹھا ہے نا. میں نے کئی بار کہا ہے جب مسجد میں آیا کرو پیٹے پیپے نونے بن کے نہ آیا کرو ادھر، کیونکہ منبر پہ کسی کے باپ کی جگیرداری نہیں ہے، یہ محمد عربی کی شریعت میں اور دوسری بات عمران خان ہم تیری اس بات کو سراغتے ہیں جو تو نے کہا عورت کے
مختصر لباس کی وجہ سے بے حیائی، فحاشی، عریانی بڑھ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہا۔ زنا کی پیداوار بھونکنے لگی، لنڈے کے انگریز بھونکنے لگے، زانی عورتوں کی اولاد خرافات اگلنے لگی۔ سنو، مشرف کی برائیوں میں مخصوص نشستوں پر بازاری عورتیں جب پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی تو وہ شریعت کے معاملات جو بھونکے گی، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، وہ عورت پی پی کی ہو، نون کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، وہ عورت بدکار ہے، بے غیرت ہے جو شریعت اسلامیہ پر بھونکنے والی ہے۔ اس کا بھی قصور ہے، اس کی ماں کا بھی قصور ہے۔ جڑا بندہ ناراض ہے صرف منہ تلے رکھے۔ یہ معاملہ شریعت کا عمران تو نے ٹھیک کہا، ہن قائم رمی یہ دیتے۔ اب میں بتاتا ہوں میرے کریم نے کیا کہا۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے گئے، رسول کائنات نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر حضور فرماتے گئے لوگوں کے سامنے گزرتی ہے تاکہ خوشبو آئے، میرے نبی فرماتے گئے وہ زانیہ ہے، زانیہ ہے، وہ بولو زانیہ ہے۔ پارلیمنٹ چووے تھے زانیہ، اسمبلی چووے تھے، بولو مرو تے صحیح۔ اور جو خوشبو لگا کے آئے وہ زانی، میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی کا فرمان ہے۔ جس کو تکلیف ہوتی ہے جا کے گھر میں دیکھ لے، ابو داؤد شریف 4173 حدیث ہے، ترمذی شریف ہے 2786 حدیث نمبر ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے غلام ہو، کیونکہ بے حیائی کو فروغ دینے میں سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، 3 آدمیوں پر اللہ قیامت کے دن نظر نہیں فرمائے گا۔ کون کون؟ فرمایا بوڑھا زانی، جھوٹا حاکم، متکبر فقیر۔ اللہ نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ حضرت سمرہ بنت جندب فرماتے گئے، حضور نے فرمایا آج رات 2 فرشتے آئے، مجھے اٹھا کے لے گئے، میں نے جہان کو دیکھا۔ میرے آقا کے آقا مولا نے فرمایا ایک تنور میں نے کچھ مردوں کو، عورتوں کو ننگے بدن جلتے ہوئے دیکھا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آقا یہ مرد عورتیں وہ گئے جو زانی عورتیں، زانیہ عورتیں اور زانی مرد گئے جو ان آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں گئے۔ اس کو بخاری شریف نے 7047 پہ نقل کیا، 2275 نمبر پہ مسلم نے نقل کیا، 2294 نمبر پہ اس کو ترمذی نے نقل کیا گئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اب سنیے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخیوں کی میں نے بہت سی صفیں دیکھی۔ حضور فرماتے ہیں 2 صفیں میں نے نہیں دیکھی، آنے والے وقتوں میں وہ صفیں قائم ہوگی دوزخیوں کی، 2 صفیں۔ وہ کون سی گئے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ان کو میں نے نہیں دیکھا، وہ آئیں گی ابھی۔ فرمایا کون؟ فرمایا لوگ ہوں گے جن کے پاس گائے کی دم کی مانند کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں کو ماریں گے۔ حضور نے فرمایا سیات، حضور نے ارشاد فرمایا کاذناب البقر یضربون بها الناس، وہ لوگوں کو دم کی مانند کوڑوں سے مارنے والے ہوں گے۔ وہ حضور نے فرمایا دوزخیوں کی صف میں ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا دوسرے کون ہے؟ وَنِسَاءٌ، یہ میں آ گیا جو میرے حاکم عمران نے کہی ہے بات، بھونکنے والی موم بتی آنٹیوں سے میں کہہ رہا ہوں مصطفیٰ کا فرمان سنو۔ حضور نے ارشاد فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة
لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها. حضور نے ارشاد فرمایا لا یوجد من مسیرت قضا و قضا. مسلم نے کتاب اللباس میں اس کو نقل کیا گیا، حدیث نمبر 2128. حضور نے فرمایا دوسری صرف وہ لوگ ہیں ان عورتوں کی ہوگی جو لباس پہنے ہوگی مگر برہنہ ہوگی، لباس کے باوجود ننگی ہوگی. حضور نے ارشاد فرمایا، سید عالم نے فرمایا ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گی بلکہ جنت کی خوشبو جو ہزاروں میل دور تک آتی ہے وہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی. یہ ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اب خود بتائیے، فلمیں، ڈرامے، کفریہ ڈائیلاگ، شادی میں بے حیائی کی رسمیں، شادی گال کے باہر بہنوں بیٹیوں کے لباس، بازار میں بیٹی کو لانے والا باپ، بہن کو لانے والا بھائی، بیوی کو لانے والا شوہر. کیا وہ غیرت سے عاری ہو گیا؟ اس کو نہیں پتا میری بہن بیٹی کس لباس میں ہے. ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں. کیا ہم برائی بے حیائی کو پروموٹ نہیں کر رہے؟ وہ بیٹی میری ہے، لوگوں کے لیے تو گوشت کا ٹکڑا ہے، درندوں کے لیے تو گوشت کا لوتھڑا ہے. جب میں خود شریعت کے حدود و قیود میں رہ کر اپنی بیٹی بہن کی تربیت ایسی کروں گا پھر یقیناً برائی کا خاتمہ ہوگا، بے حیائی کا. ہاں اس کے بعد اگر کسی سے جرم سرزد ہو اس کے لیے نئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کا حکم موجود ہے واضح طور پر، ارشاد خداوندی ہے، اس کو سامنے رکھ کے ہم کہتے ہیں خان صاحب اللہ نے آپ کو پاور دی ہے، جس سے بھی جرم ہو اس مجرم کو کڑی سے کڑی سزا قرآن کے نور اور فرمان مصطفی کے مطابق دو. الزانیۃ والزانی، قرآن کہتا گیا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ. جب حکم موجود ہے بڑھیے آگے، حکم لاگو کیجئے، عمل پیرا فرمائیے. قانون دیکھو کیسے ہوگا، چور کے ہاتھ کاٹو، زانی کو سنسار کرو، پھر سب کچھ عیاں ہو جائے گا. اس سے اگلا مرحلہ جرم ہوتا ہے. وہ مسجد کا مولوی، نام نہاد مفتی، مدرسے کا شیخ الحدیث، دربار کا سجادہ نشین، امام بارگاہ کا امام، وہ دیوبندی کرے، سنی کرے، وہابی کرے، شیعہ کرے، وہ پیٹا کرے، پیپا کرے، نونا کرے، آگے بڑھیے، اس کو عبرتناک انجام تک پہنچائیے. کسی سے نہ پوچھیے، سامنے قرآن رکھے. ہم قسم ہے اللہ کی محمد کے دین کے چوکیدار آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. 1400 سال بعد جو شریعت پر غداری کرنے والا حدیث سامنے رکھ کے کرے، قرآن رکھ کے کرے، منبر پہ کرے، گھر میں کرے، مسجد مدرسہ میں کرے، اٹھو نکلو. یونیورسٹی میں ہو، کالج میں ہو، گھر میں ہو، مدرسے میں ہو، اس کی سزا کا اعلان جب شریعت نے دے دیا ہے پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ. جس نے بھی قوم لوط والا عمل کیا اس کی سزا کا اعلان تو قرآن نے کر دیا. جب قوم لوط سے یہ عمل ہوا اللہ نے زمین کو پلٹ دیا، زمین کے اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا حصہ اوپر کر کے غرق کر دیا. اٹھو ایسے بے حیا بدکار کو جس نے شاعر کی دھجیاں اڑائیں، جس نے داڑھی کی تذلیل کرائی، جس نے محراب و منبر کا تقدس پامال کیا. ہم کہتے گئے اس کو سزا دینے میں تاخیر نہ کرو، جلدی کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے
اس معاشرے میں یہ پاکستان کسی کے بابا کی جگیر نہیں ہے، یہ محمد عربی کی دین کی عزت و ناموس کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہمارے پاس اس کا تصور موجود ہے، حضرت خالد بن ولید کو کسی نے بتایا فلاں مرد ہے، وہ ایسے منہ کالا کرتا پھرتا گئے، لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرتا گئے۔ آپ نے خط لکھا حضرت ابو بکر صدیق کو، جواب چاہیے کیا کروں؟ حضرت صدیق اکبر نے فوراً اجلاس طلب کیا، صحابہ بیٹھ گئے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے رائے ارشاد فرمایا اس کو جلا دیا جائے، اس کو جلا دیا جائے۔ یہ خط پہنچا خالد بن ولید کے پاس، آپ نے آپ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اس کو آگ لگا دی۔ یہ ہے شریعت کے اصول، کسی کے لیے رعایت نہیں ہے۔ شریعت کی بالادستی شریعت کی بالادستی ہے۔ میں پھر کہوں گا، پاکستان کے تحفظ کے لیے نظام عدل کو بہتر کرو۔ نظام عدل کے لیے وہ لوگ جو اس نظام میں، ہم بدقسمتی سے آج دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کا کون سا نمبر آتا ہے، اس سستی سے آگے نکلو۔ جب اسلامی سزاؤں پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ پھر ایسے نام نہاد اسلام کے نام پہ دھبا مختلف شعبوں میں بیٹھے ہوئے لوگ پھر بے حیائی اور بے غیرتی کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ اس کے لیے یہ عمل دہراؤ، سزاؤں کے لیے آپ سخت سے سخت سزا جو قرآن نے مقرر کی ہے، جو نبی کائنات کے فرامین نے مقرر کی ہے، اس پر عمل کرو۔ انشاءاللہ میرا معاشرہ پاکیزگی کی جانب بڑھے گا اور اسلام کی عظمتوں کا پھریرا ہر سو لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمد۔